الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چاں میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ آج دی گفتگو دا موضوع ماہ شعبان اور شب برات دے حوالے دے نال توبہ دی شرائط اور توبہ دی برکات دے حوالے دے نال آج دی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سن تمام نو سچے دل نال توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے دے نال میں سورۃ حجرات دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، او شخص جس نے توبہ نہ کی تھی۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، او انسان جس نے گناہ کرن تو بعد توبہ نہ کی تھی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس بندے نے اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے۔ قرآن مقدس دی اندر اور ان پاک قرآن دے الفاظ دا معنی اور مفہوم اے وے کہ گناہ کرن والے نو اللہ تعالیٰ نے ظالم نہیں آکھیا، گناہ اور خطا کرن والے نو اللہ تعالیٰ نے ظالم نہیں کیا۔ رب نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے گناہ کرن تو بعد توبہ نہ کی تھی وہ بندہ ظالم ہے۔ گل سمجھیا جے ایک بندہ گناہ کردا ہے تے اللہ دی بارگاہ چو ظالم نہیں، ظالم اس وقت ہوئے گا جس وقت گناہ کرن تو بعد توبہ نہ کرے گا۔ جامع ترمذی دی حدیث سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم نو گناہگار پیدا فرمایا ہے۔ اولاد آدم
دے خمیر دے اندر گناہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساڈے خمیر دے اندر، ابن آدم دے خمیر دے اندر گناہ کرنے دی صفت ہے، لیکن گناہ گاراں وچوں میرے آقا نے فرمایا اچھا بندہ ہوئے جڑا گناہ کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ توبہ کرے۔ تیرے تے میرے خمیر دے اندر گناہ ہے، نافرمانی کرن دا خمیر ہے، لیکن وہی بندہ اچھا ہے جڑا گناہ کر کے پھر اللہ دی بارگاہ توبہ استغفار کرے۔ ایک بندے دے بارے حکایت مشہور ہے کہ وہ بندہ گناہ کردہ سی، مولانا روم فرمائے نے کہ گناہ کرن تو بعد اس توبہ کرنی، توبہ کرن تو بعد پھر اس کو اپنی توبہ نو تروڑ چھڑنا، ختم کر دینا، پھر گناہ کر لینا۔ گناہ کرن تو بعد پھر دل وچ خیال ہونا توبہ کر لینی، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کر لینی۔ اسی طرح 70 مرتبہ بارہا مرتبہ اس نے اپنی توبہ نو توڑیا۔ گناہ کردہ ہے، توبہ کردہ ہے، پھر گناہ کردہ ہے، توبہ نو ختم کر دیندہ ہے۔ جس وقت 70 مرتبہ اس نے اپنی توبہ توڑی ہے، دل وچ خیال آیا کہ یار میں ہر گناہ کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا تے توبہ نو توڑ چھڑنا، پھر اپنا وعدے دے پورا نہیں رہندا، وعدہ وفا نہیں کر سکدا۔ وہ پھر آخری وقت اس گناہ کیتا تے توبہ نہ کیتی، اس شرمندگی دے نال کہ میں یار ہر مرتبہ اللہ دی بارگاہ چ ایک وعدہ کرنا کہ یا اللہ میں پچھلے گناہاں دی معافی دے دے، اگوں نہیں کرے گا، تے پھر میں اپنے قول تے نہیں کھلوندا۔ اس پھر گناہ کرن تو بعد معافی نہ منگی۔ مولانا روح فرمائے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے ذریعے اس نو پیغام بھیجیا کہ میرے بندے تو تا گناہ کرن تو بعد توبہ کرنا ہے تے میں تیری توبہ نو قبول کر کے تیرا پچھلا گناہ معاف کر دیندہ سی، ہن توبہ کیوں نہیں کیتی؟ اس بندے نے عرض کیتا اے اللہ دے نبی توبہ اس واسطے نہیں کیتی کہ میں اللہ دی بارگاہ چوں شرمندہ ہو گیا ماں کہ ہر وقت میں ہی جھوٹا ہوں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی اس بندے نو فرما دے کہ میری رحمت تا ماجوس نہیں نہ ہوئی، تو ہی میری رحمت تو ماجوس ہو گیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس غیت دے متعلق مولانا روم فرمائندے نے کہ اگر بندہ ساری زندگی بھی گناہ کردہ رہے تو پھر توبہ کر لوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی دے گناہ مانو معاف فرما دیندہ ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو ایک ہندہ توبہ، ایک ہندہ استغفار، انہاں دوما دے درمیان معنی سیم ہے۔ توبہ استغفار دا ایک کو معنی ہے، معافی مانگنا، لیکن تھوڑا جا فرق ہے۔ علماء کرام فرمائندے نے استغفار زبانی توبہ کہ بندہ زبان نہ لاکے توبہ توبہ انہوں سدے نے استغفار کرنا۔ توبہ دا مطلب ہے کہ علماء کرام فرمائندے نے کہ عمل دے طور نظر آوے کہ اس بندے توبہ کیتی ہے۔ استغفار صرف زبان نال توبہ کرنی بس۔ توبہ ہے کہ زبان نال بھی کیتی سو تو پھر عمل وچ بھی نظر پہ آندا ہے کہ ہن ایک گھٹ نہیں پہ تولدا، ہن گناہ چھڑ دیتے سو، عمل بھی نظر پہ آندا ہے، اس نو توبہ کیا جاندا ہے۔ فرق پتہ چلیا کہ استغفار صرف زبان نال توبہ کیتی بس، گناہ کردہ پہ زبان آندا کہ یا اللہ استغفار من معاف کر دے، معاف کر دے۔ علماء کرام فرمائے توبہ دی تعریف ہے کہ بندہ زبان نال بھی کرے تے عمل نال بھی اظہار کرے۔ مثلا بے نمازی آیا توبہ کرن تو بعد نماز شروع کر دے، جھوٹ بولدا آیا توبہ کرن تو بعد جھوٹ چھوڑ دے، بے حیائی کردہ آیا بے حیائی دے کم کردہ سی توبہ کرن تو بعد چھوڑ دے، ان دے کم وچ بھی نظر آوے۔ تو میرے بھائیو امام نبوی نے توبہ دیاں 3 شرطاں لکھیاں نے۔ کتنیاں؟ 3 شرطاں نے توبہ دیاں، اور اگے چل کے میں سورۃ النساء دی قرآن مقدس دی آیا کریمہ وچ بھی یہ شرطاں بیان کراں گا۔ امام نبوی فرمائندے نے کہ پہلی شرط ہے کہ حقیقی پشیمانی بندے نو ہوئے۔ توبہ کرن تو پہلے پہلی شرط ہے
کہ حقیقی طور بندے نو شرمندگی ہوئے کہ یار میں اللہ دے بارگاہ چ بڑا جرم کر بیٹھا، حقیقی طور شرمندگی اس نو ہوئے، دلو شرمندگی ہوئے۔ اور اس موقع تے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ اس دا مفہوم ہے کہ اتنی کوئی شرمندگی آوے کہ شرمندگی دے نال بندے دے متھے تے پیشانی دے پسینے دے قطرے آ جان، اتنی کوئی شرمندگی ہوئے اپنے گناہ تے اپنے جرم تے اللہ دی بارگاہ کو شرمندگی نال بندے دے انسان دی پیشانی تے پسینے دے قطرے آ جان۔ تو ڈاکٹر اقبال فرمائدہ انہاں قطریاں نو اللہ دی شان کریمی موتی سمجھ کے چگ لیندی ہے۔ تو امام نبوی فرمائدہ کہ توبہ دی پہلی شرط ہے کہ حقیقی پریشانی ہو جاوے، اللہ دی بارگاہ چو ڈرے کہ میں اللہ دا بڑا مجرم بڑے حکم عدولی کر بیٹھا ہوں۔ دوسری شرط امام نبوی فرمائدے نے کہ پھر گناہ نو ترک کر دے، جس گناہ تو توبہ کیتی ہے پھر انہوں چھڑ دے، توبہ کرنے تو بعد گناہ دے نزدیک نہ جاوے جس گناہ دی توبہ کیتی ہے۔ تیسری امام نبوی فرمائدے نے اس گناہ دا ارادہ بھی ترک کر دے، ایک تعمل بھی چھڑ دے تو پھر ذہن سوچے بھی نہ کہ میں بعد کرنا ہے۔ اترائے شرطاں علماء کرام فرمائدے نے حقیقی پریشانی پشیمانی، ترک گناہ، ارادہ ترک گناہ، یہ توبہ دیاں ترائے شرطاں نے۔ پھر علماء کرام فرمائدے کہ توبہ دے ترائے درجے نے، ترائے درجے نے۔ پہلا درجہ ہے عام بندیاں دا، تھوڑا میرا درجہ کہ بندے گناہ کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ توبہ کر دینا، یہ تیرا میرا توبہ دا درجہ، عام بندیاں دا، عام مسلمانہ دا درجہ۔ گناہ کیتا، گناہ کرن تو بعد اپنی اکھاں چوں آنسو لیاندے، پشیمانی ہوئی، زبان نال توبہ استغفار کیتا، یہ عام لوگاں دی توبہ۔ ولیاں دی توبہ اے وے، خاص بندیاں دی توبہ اے وے کہ گناہ کرن تو بعد پھر توبہ اس لحاظ نال کر دینے کہ آج تو بعد میں زندگی نو غفلت تو نکال دینا، میں غافل نہیں ہونا کسے کام تو۔ اسی توبہ کرن تو بعد غفلت چاہ جانے ہیں، غافل ہو جانے ہیں رب دے ذکر تو۔ تے خاصاں دی توبہ میرے بھائیے وے، گناہ کرن تو بعد اللہ دی نافرمانی کرن تو بعد وہ توبہ انج کر دینے، وہ اپنی زندگی نو غفلت تو نکال لین دینے، وہ کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوندے، 24 گھنٹے اللہ دے ذکر واسطے تیار، ہمہ بس تیار، 24 گھنٹے کمر بستہ نے ذکر الہی واسطے، غافل نہیں ہوندے۔ یہ خاصاں دی توبہ، ایک خاص الخاص دی توبہ، وہ جڑے اولیاء کرام تو اگے جنہ دا درجہ روحانی، خاص الخاص دی توبہ۔ علماء کرام فرماندے نے وہ توبہ اس طرح کر دینے کہ وہ اپنی زندگی نو نیکیاں نال بھر لیندے نے، 24 گھنٹے نیکیاں کر دے رہندے نے، اپنی زندگی نو عبادت الہی نال بھر لیندے نے، اور نیکی کرن تو بعد بھول جاندے نے نیکی میں کیتی بھی ہے یا نہیں، کسے تے احسان کیتا فوراً بھول گئے، نیکی کرن تو بعد نیکی نو نیکی نہ سمجھی بھول گئے۔ اے خاص الخاص دی توبہ۔ تو تے میں توبہ کرنے یا نماز پڑھی، آنسو بغائے، تھوان تے میں یاد رہندا ہے کہ اسی نیکی کیتی، نیکی کیتی۔ علماء کرام فرمائندے نے جڑے خاص الخاص بندے توبہ کر دے نو نیکی کرن تو بعد نیکی نو یاد نہیں رکھ دے، احسان کسے بندے دے کیتا یاد نہ رکھیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کردا ہے۔ بخاری شریف حدیث ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی سونی زبان علی مثال بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مثال دے کے اللہ دی شان رحیمی دا بیان فرمایا کہ رب کیویں غفور الرحیم اپنے بندیاں دے کس طرح مہربانی کردا ہے، مغفرت کردا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مسافر ہے، سفر تے جا رہا ہے، اور ریگستان دا سفر ہے، دور دراز تک کوئی درخت دا سایہ نہیں، کوئی پانی دے اثار نہیں، کوئی کھانے دے اثار نہیں، اندے کو ایک سواری ہے اونٹ دی، اس اونٹ تے اندہ پانی بھی ہے، اس اونٹ تے اندہ کھانا بھی ہے۔ سفر کردہ
چند منٹ واسطے سواری تو اتریا اور ریگستان دی ریت تے لیٹیا تے ان دی اکھ لگ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت وہ بیدار ہویا ہے اس دی اونٹ سواری غائب ہے، جس تے ان دا کھانا ہے اور جس تے ان دا پانی ہے وہ غائب ہے۔ اٹھن تو بعد وہ سجے کھبے ارد گرد تلاش کیتا ہے لیکن وہ نہیں ملیا، پانی بھی نہیں ملیا، کھانا بھی نہیں ملیا۔ کچھ دن اتنے بھوک اور پیاس نال اس بسر کیتے نے کہ ان دی موت حلق تک آ گئی، قریب المرگ ہو گیا، موت دے بالکل قریب ہو گیا، اور اس انتظار دے اندر نا امید ہو کے بیٹھ گیا کہ میں کوئی کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، میں بھوک اور پیاس کی وجہ نال فوت ہو جاواں گا۔ صرف موت دا انتظار کرن لگ پیا، زندگی تو نا امید ہو گیا، کھانے تو نا امید ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یکدم اس دی سواری ان دے سامنے آ جاوے جس دے ان دا کھانا ہے، ان دا پانی ہے، اور اتنا خوش ہو جاوے۔ میرے بھائیو یہ جیڑا بندہ بھوک جنوں ہے نا جی 2-3 دن دی انہوں کھانا ہوئے تو ان دی خوشی تو وہی جاندا ہے نا، جیڑا بالکل موت دے قریب ہو جاوے، پیاسا ہے، کئی دنوں دی پیاس، کئی دنوں دی بھوک، پھر یکدم اس دی کو کھانا پانی مل جائے تو کتنی کو خوشی ہوئے گی۔ میرے آقا نے اس کا بھی بیان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اتنا خوش ہوئے گا، اتنا خوش ہوئے گا کہ خوشی دی اندر اس یہ کہنا سی کہ یا اللہ تو میرا الہ ہے، میں تیرا بندہ ماں۔ لیکن اتنا کو خوش ہویا اس نے الٹو کہہ بیٹھا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا الہ ماں۔ اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی دی اندر اپنے جملیاں تے خیال نہ کر سکیا کہ میں کی کہندا پیاں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دی عزت دی قسم اس بندے نال بھی زیادہ رب دی رحمت خوش ہوندی جس وقت گناہگار بندہ توبہ کردا ہے، توبہ کردا ہے، رب دی رحمت اس بندے نال بھی زیادہ خوش ہوندی ہے۔ تو رب دی رحمت اٹھی کہ انتظار جباندی ہے۔ تو میرے بھائیو توبہ دی 3 شرطاں نے، 3 درجے نے، اور پھر توبہ دیاں 3 قسماں بھی 3 نے، درجے بھی 3 نے تے توبہ دیاں قسماں بھی 3 نے۔ پہلی قسم ہے توبہ۔ توبہ علماء کرام فرمائندے نے کہ جیڑا بندہ عذاب جہنم تو ڈر کے توبہ کردا ہے اس نو توبہ کیا جاتا ہے۔ دوزخ دے عذاب، قبر دے عذاب، اللہ دے عذاب تو ڈر کے گناہ چھوڑ دا ہے اس نو کی کیا جاتا ہے؟ توبہ۔ کیوں دے ذہن ہے کہ اللہ میں دوزخ نہ جلاوے، قبر دی سختی تو میں محفوظ ہو جاواں، یعنی عذاب الہی تو خوف زدہ ہو کے گناہ چھوڑ دیندا ہے اس نو توبہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور دے اندر فرمایا۔ اللہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ فرمایا اے مومنو، سارے دے سارے مومنو، ایھا المؤمنون، اے سارے مومنین تسی سارے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ سمجھ آئی نا؟ توبہ گناہ عذاب الہی تو ڈر کے توبہ کرنا ایک توبہ دا اگلا درجہ ہے، انہوں سدے نے انابت۔ توبہ نہیں سدے، انہوں سدے نے انابت۔ انابت دی تعریف ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی جنت واسطے گناہ چھڑدا ہے کہ میں مرن تو بعد جنت مل جائے گی، عذاب الہی تو ڈر کے گناہ چھوڑے اس نے توبہ کیا جاندا ہے۔ جنتی امید دے اندر، جنت دے اصول دے اندر گناہ چھوڑ دیتے کہ مرن تو بعد میری قبر جنت باغیں چو باغ بنے گی، مرن تو بعد مدان معاشر چلا میں جنت عطا فرمائے گے، اس بات سے گناہ چھوڑ دائے اس نے انابت کیا جاندا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس دی سورۃ قاف دے اندر فرمایا۔ اللہ فرمائندہ ہے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، او خوش نصیب جڑے انابت والا دل میری بارگاہ چ لے کے ہون گے، انابت والا دل۔ تو میرے بھائیو تیسرا درجہ ہے اوبہ۔
ایک توبہ، ایک انابت، ایک اوبہ۔ اوبہ بندہ جیسا گناہ چھڑ دائے، وہ بندہ جے نہ عذاب تو ڈر کے گناہ چھڑ دے، نہ جنت دی طلب وچ گناہ چھوڑے، اس گناہ صرف اور صرف اس واسطے چھڑے کہ میں رب دی رضا واسطے گناہ پہ چھڑنا ماں۔ گل سمجھو نا، یہ درجہ انبیاء کرام دا ہے جنہ صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے گناہ چھوڑے، نہ دوزخ دے خوف تو گناہ چھوڑے، نہ جنت دی طلب وچ گناہ چھوڑے۔ گناہ چھوڑن دا مقصد صرف اور صرف اے وے کہ میں رب نو راضی کر لواں۔ اے آل رسول، اصحاب رسول، انبیاء کرام دا مقام ہے جنہ اللہ دی رضا واسطے اپنے گناہ نو ترک کر دیتا، صرف رب نو راضی کرن واسطے۔ عرشاں والے خدا نے سن زندگی دیتی اسی گناہ نہیں کرنے، اس اللہ نے سن صحت دیتی، تندرستی دیتی، رزق دیتا، اس واسطے گناہ نہ کیتی۔ اور اس دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دی سورۃ سواد دی اندر فرمایا۔ اللہ فرمایا نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے۔ نعم العبد پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر ہے۔ نعم العبد، اللہ فرمایا کتنا وہ اچھا انسان ہے میرا عبد ہے، انہو اواب، کہ اس نے اواب کیتا، یعنی کہ گناہ ترک کیتی اس واسطے تاکہ میں راضی ہو جاواں۔ توبہ دیاں ترائے قسماں نے، توبہ، انابت، اوبہ۔ تو میرے بھائیو، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جی حضرت آدم علیہ السلام دے جسم اقدس نو بنایا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں نے فرمایا کہ میرے آدم نو سجدہ کرو۔ اگے تسی 12 مرتبہ سماعت کیتا ہے، سارے فرشتیاں سجدہ کیتا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیتا۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انکا رجیم، رجیم تو لانتی ہے، فاخرج، میری بارگاہ چو نکل جا۔ اس آخری گل اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ وچ کی تھی۔ رب نے فرمایا کہ تو قیامت تک لانتی ہے، فاخرج، میری بارگاہ چو دفع ہو جا، نکل جا۔ اس کیا لا اغوینکا اجمعین، کہ اللہ تو میں نو اپنی بارگاہ چو نکال دا پیا، لا اغوینہم اجمعین، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ سورۃ حجر دے اندر اس نے ایک گل کی تھی، یا اللہ تو میں نکالدا پیا، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ سورۃ آراف دے اندر اس ساری وضاحت کی تھی کس طرح گمراہ کراں گا۔ توجہ فرمایا جی، سورۃ آراف قرآن مقدس دے اندر اس نے کیا کہ ماں لا آتی نہ ہننا، کہ میں آواں گا، میں تیرے بندے کو آواں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندے کو آواں گا، من بین ایدیہم، سامنے تو دے حملہ کراں گا، ومن خلفہم، ان دے پیچھے تو حملہ کراں گا، وان ایمانہم، ان دے سجے پاسو آ کے حملہ کراں گا، وان شمالہم، ان دے بائیں طرف آ کے حملہ کراں گا، لا تجدو شکرہم، اللہ فضلی بارگاہ کس نے کیا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، میں اس طرح حملہ کراں گا یا اللہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہو جان گے۔ توجہ کرے جی، اس بندے نے، اس شیطان نے کیا کہ یا اللہ میں سامنے آ کے حملہ تیرے بندے تے کراں گا، بندے دے پچھوں آ کے حملہ کراں گا، ان ایمانہم، سجے پاسو، ان شمالہم، خبے پاسو حملہ کراں گا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، تیرے بندیاں تے اس طرح حملہ کراں گا تیرے بندے اکثر ناشکرے ہو جان گے۔ میرے بھائیو، آج جو کفیت ہو گئی کہ اسی اللہ دے ناشکرے بن گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کیا کہ یا اللہ میں اس طرح حملہ کراں گا تیرے بندیاں نو میں ناشکرہ کر دے ماں گا۔ بڑا دعویٰ اس کیتا، بڑا دعویٰ اس کیتا کہ یا اللہ میں سجے پاسوں، کھبے پاسوں، اگلے سامنے تو، پیچھے تو، میں تیرے بندے نو گیر لماں گا، وصفیسیاں نال، اپنی چال نال، اتنا کو گمراہ کر دے ماں گا۔ وہ تیرا نہ شکرہ ہوئے گا، کھاوے گا، تیرا شکر نہیں کرے گا، چلے گا تیری زمین تے لیکن مالک تیرا شکر نہیں کرے گا، مالک نعمتہ تو دے گا لیکن تیرا شکر نہیں کرے گا، ہر سانس دا محتاج تیرا ہوئے گا لیکن وہ دم میرا پڑھتا رہے گا، شکر تیرا نہیں کرے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بابی عزتی و جلالی، اے شیطان اگر تو میرے بندے دے سامنے آ کے حملہ کرے گا، میرے بندے نو پچھو گمراہ کرے گا، سجے کھپے تو گمراہ کرے گا، تو رب نے فرمایا سن شیطان لعین، بابی عزتی و جلالی، میری عزت اور جلال دی قسم، میرا بندہ جس وقت میرے کو توبہ کرے گا میں اپنے بندے نو معاف کردہ رہاں گا۔ شیطان نے بڑا کیا کہ یا اللہ میں ساری عمر ضائع کر دے مگے اس بندے دی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عزت دی قسم، رب نے قسم چکی، رب نے فرمایا میں نے اپنی عزت دی قسم، اپنی جلال دی قسم، میرا بندہ ساری زندگی گناہ میں زندگی بسر کرے گا، موت نو سامنے دیکھ لے گا، قدمالو موت جان نکل چکی ہوئے گی، ادھا جسم بے جان ہو چکی ہوئے گا، اس وقت ہی میرا بندہ کہے گا مولا میں معاف کر دے، شیطان میں اس وقت ہی اپنے بندے نو معاف فرما دے گا۔ اتنا رحیم ہے میرا رب، تو اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ گناہگار ظالم نہیں، گناہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اللہ فرمائندہ ہے گناہگار یار ظالم نہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے گناہ کرن تو بعد توبہ نہ کی تھی وہ ظالم ہے، گناہ کرن تو بعد نافرمانی کرن تو بعد توبہ نہ کی تھی۔ اگر بندہ ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کی کردہ رہا، موت مرگے بستر تے وہ لیٹے آیا ہے، قدمالو جان نکل چکی ہے، ساری زندگی نافرمانیاں کیتیاں نے، تو اللہ نے فرمایا محبوب تیرا غلام اس وقت ہی میری بارگاہ توبہ کرے گا میں معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر فرمایا وَمَن تَابَ، جس بندے نے توبہ کی تھی، وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کرن تو بعد نیک کام کیتے، توبہ کی تھی، توبہ کرن تو بعد عَمِلَ صَالِحًا نیک کام کیتے، اللہ فرماتا اِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ایسے بندے دی طرف میں رجوع کراں گا۔ سادہ لفظاں دے اندر اللہ فرماتا جس نے گناہ ماتو توبہ کی تھی، توبہ کرنے تو بعد اچھے کام شروع کر دیتے، اللہ فرماتا میری رحمت اس بندے دا استقبال کر دیئے، متابہ میری رحمت دوڑ کے اس بندے دی طرف آوے گی، میں اس دی طرف رجوع کراں گا، میری رحمت رجوع کرے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ دے اندر فرمایا وَمَن تَابَ بَعْدَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے گناہ کرن تو بعد توبہ کر لی، ظلم کرن تو بعد توبہ کی تھی، وَأَصْلَحَ، اور توبہ کر کے یہ والی زندگی دی اصلاح کر لی اس نے کہ میں آج تو بعد اللہ دی نافرمانی کی نہیں، اصلحہ اصلاح کر لی، اللہ فرمائندہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، ایسے بندے دی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ نو قبول فرما لے گا۔ پہلے میں امام نبوی دیاں فرمایا نا ترائے شرطان امام نبوی نے فرمایا، وہی قرآن مقدس دی سورۃ نساء دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، اللہ فرمایا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہ توبہ کی تھی، میں پہلے درجے دس چکیا کہ توبہ تیری میری ہے، انابت اور چیز دے، وہ توبہ تو اگلا درجہ ہے، توبہ دے درجات قسمہ میں دس چکیاں، اللہ فرمائے ان الذین تابوا، وہ بندے جنہ توبہ کر لئی، اللہ دی بارگاہ چو معافی مانگ لئی، وَأَصْلَحُوا، توبہ کرن تو بعد اپنی اصلاح بھی کر لئی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اصلاح کرن تو بعد اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیا، اللہ دے دامن رحمت نو مضبوطی نال پکڑ لیا، اور پھر اللہ فرمانا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین نو خالصتاً اللہ واسطے خالص کر لیا۔ یہ چار شرطیں اللہ فرمائندہ ہے توبہ واسطے نے، توبہ کرن تو بعد اپنی اصلاح بھی کرو، توبہ کرن تو بعد اللہ دی رحمت اور مضبوطی نال پکڑ لو، اور اس تو بعد اپنے دین نو خالص اللہ دی رضا واسطے کر لو، رب نال خالص اپنے دین نو کر لو، ایسے بندے دی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائندہ ہے۔ اور رب فرمائندہ میرے بندے یہ تا انسان ہے نا کہ جیڑا تیرا عمل ویندے نے، میرے بندے میں تیرے دل دا حالات بھی جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل دے اندر فرمایا ربکم اعلمو، اللہ فرمائندہ تھوڑا رب جاندہ ہے، ربکم اعلمو، تھوڑا رب جاندہ ہے، بما فی نفوسکم، تھوڑے دلہ میں چکیے،
اللہ فرمائے تھوڑا رب جاندا ہے کہ تھوڑے دلان دے اندر کی شے کیڑے خیال چل رہے نے جیڑی سوچ آ رہی ہے رب فرمائے میں جاننا ہوں۔ حضرت سر سخفی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی دے بہت ایک اللہ دے ولی گزرے نے سر سخفی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت جنید بغدادی دے شیخ نے مرشد نے جنید بغدادی دے لوہے دا کام کر دے سن، لوہے دا آپ فرمائیں کہ لوگوں میں خطا ایک گناہ کیتا ہے، ایک گناہ کیتا ہے، اس گناہ دی توبہ میں 40 سال ہو گئے میں توبہ پہ کرنا ہوا، ایک غلطی ہوئی ہے گناہ ہویا ہے تے 40 سال بیت گئے نے میں اس گناہ دی معافی مانگ رہا ہوں، ادا کی پتہ نہیں اللہ نے معاف کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ لوگا پوچھیا کہ حضور وہ گناہ کیڑا ہے جن دی توبہ کر رہے ہو؟ وہ کہندے نے کہ میری دکان سی لوہے دی، تو اس مارکیٹ دے اندر آگ لگ گئی، میرے دائیں بائیں جتنیاں دکانہ سی جل گیاں، میں نے کسے خبر کی تھی کہ اس مارکیٹ اس دکانہ نو آگ لگ گئی ہے، میں گیا تو کسے بندے آکیا کہ حضور تھوڑی دکان سلامت ہے، تو میں کیا الحمدللہ، وہ کہندے نے کہ میں الحمدللہ کیا، تو دوسرے لمحہ میں سوچ ہے کہ اے سری تو کتنا بے غرض ہو گیا ہے، باقی تیرے ہمسایاں دی دکانہ سڑ گیاں نے، تیری دکان واحد بچی ہے، تو شکر پہ ادا کرنا ہے، اتنا خود غرض ہو گیا ہے۔ آپ فرمائیں نے خود غرضی ایک لمحہ واسطے میرے دل میں چاہیے، 40 سال بیت گئے نے میں اس خود غرضی دی توبہ پہ کرنا ماں اللہ دی بارگاہ، یا اللہ وہ جڑا ایک لمحہ واسطے خود غرضی آئی ہے میں ان دی معافی دے دے۔ تو میرے بھائیو ساڑی تا ساری عمر خود غرضی اچ بیت گئی، ساری زندگی خود غرضی دے اندر بیت گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ قوم گئی، عرض کی تھی کہ اللہ دے نبی بارش نہیں ہو رہی، دعا فرماؤ، احادیث دی اندر موجود ہے۔ یہ بھی پتہ لگیا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جاوے نیک بندیاں کو جانا یہ سنت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو بارش نہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، دعا پہ کرنا، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، بارش کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جڑے بندے تیرے کو لائے نے نا کہ موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، نہ بندیاں چو ایک ایسا بندہ ہے جنہوں 40 سال گزر گئے نے اس ایک سجدہ بھی میری بارگاہ چ نہیں کیتا، 40 سال گزر گئے نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا۔ موسیٰ ان دی نوست دی وجہ تو بارش نہیں ہوئی، اگر وہ بندہ تو اس محفل دے وچوں نکل جاوے موسیٰ میں بارش دے دے مانگا، اس علاقے چو نکل جاوے، اس قریہ دے وچوں نکل جاوے بارش دے دے مانگا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، اس بندے نے پھر دل وچ پکاریا اپنے رب نے، یا اللہ اگر ہن اس مجمع وچ میں اٹھیا تے میرے ہمسایاں نوں پتہ لگ جائے گا کہ ان دی نوست دی وجہ تو علاقے تے رحمت نہیں ہو رہی، یا اللہ مہربانی کر تو رحیم کریم میرے مالکہ میں معاف فرما دے۔ تو میرے بھائی اس مجمع دے اندر دل دی آواز توبہ کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے دی توبہ میں قبول فرما لی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ اٹھیا بھی کوئی نہیں تے بارش بھی آ گئی، تے رب نے فرمایا کہ موسیٰ دلوں اس بندے نے میری بارگاہ توبہ کی تھی تے میں اس دی توبہ نو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو ساڑی پیشانی تا خشک ہو گئی یہ سجدیاں نال، پتہ نہیں کتنی ایسے جی نمازاں قضا کر بیٹھے، کتنی عمر ضائع کر بیٹھے۔ تو اگر توبہ کرنی ہے شب برات آ رہی ہے تو میرے بھائیو سچے دل نال مالک دی بارگاہ توبہ کرو، سچے دل نال کیتی توبہ کدی بھی میرا رب رد نہیں کردا، کدی بھی رد نہیں فرمائندا، سچے دل نال اسی کرنے رسمی توبہ، صرف رسمی طور تے توبہ زبان نالو میرے بھائیو اس نو کیا جاندہ استغفار کرنا، بس توبہ بھی کیتی جانے ہیں پھر نمازاں بھی چھوڑی جانے ہیں۔ اسی انہیں کہ یا اللہ ساڑی صغیرہ کبیرہ گناہ ماں تو توبہ، چھوٹے گناہ ماں دی تے وڈے گناہ ماں دی توبہ، منگنے یا نہ توبہ، داڑھی منینا گناہ کبیرہ ہے،
داڑھی بھی مڑائی جانے ہیں، توبہ بھی کیتی جانے ہیں. کیسی توبہ ہے؟ تو میرے بھائیو، ساڈے استاد محترم فرماندے نے کہ اللہ دی غضب کو بچو. ہو سکتا ہے میرا رب اس مذاق دے معاملے وچ قیامت والے دن تیری میری پکڑ کر لوے. اسی ہر شب رات، ہر سال، ہر لیلۃ القدر نو توبہ بھی کرنے ہیں، صبح جا کے کلین شیو بھی کرا لینے ہیں، گناہ کبیرہ دے ارتکاب بھی کر دے پے ہیں. صبح رات نو توبہ، آنسو بہائے، رات نو ساڈے لوں کھڑے ہو گئے، توبہ کیتی، آنسو بہائے، یا اللہ گناہ کبیرہ تو سن معافی دینی. تو نمازاں بھی چھوڑی جانے ہیں، جھوٹ بھی بول دے پے ہیں، گھٹ تول دے بھی پے ہیں، دغا بھی کر دے پے ہیں، دھوکھا بھی دین دے پے ہیں، بے حیائیاں بھی کر دے پے ہیں. توبہ میرے بھائیو یہ اپنے مالک نال مذاق ہے. توبہ تو میں اکثر کہنا ہے کہ ساڑیاں رسمی نے نا جی عبادتاں بن گئی رسم، کہ شب برات آ گئی رسمی طور اسی جی کرنی ہے توبہ، رسمی طور نفل پڑھو، رسمی طور. میں کہنا تسی 2 رکعت پڑھ لو جندے چاہے کہ تسی 70 مرتبہ جی کل شریف پڑھو، 11 مرتبہ اتنے پڑھو. میرے بھائیو 2 رکعت نفل پڑھ لو، لیکن وہ ساری توجہ اپنے رب دی طرف کر کے 2 رکعت پڑھ لو. جتداد ال خیال چلا گیا تے اللہ دی قرب وچوں تا دور ہو گیا نا بندہ. تو جنہ سچے دل نال توبہ کیتی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا. تو فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو آئے اپنے زمانے دے، انہاں دے بارے چ پڑھو نا، بہت بڑے ڈاکو آئے، اور اتنے ڈاکو کہ جس وقت نکل دے آئے تو انہاں دے بندے قافلے خوف زدہ ہو جاندے سان. تو جس وقت دل پرتنا ہوئے نا، اللہ نے کسی دے دن ایام بدلنے ہون، تو میرے بھائیو وہ دل دے کوئی نہ کوئی چیز اثر کر جاندی ہے. فضیل بن عیاض فرماندے نے کہ میں ڈاکے دی نیت نال اپنی سواری گھوڑے تے سوار ہویا تے میں جا رہا گلی وچ، تے قاری صاحب قرآن پہ پڑھ دینے اور سورۃ حدید دی تلاوت پہ کر دینے. اور جس وقت یہ آیت پڑھ دے اس وقت ہی میں گزریا کہ آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ان دا ترجمہ ہے کہ مومنو اجے تک وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع تو ڈرے، قلوبہم تیرے دل ڈر جان اللہ دے ذکر دی وجہ نال، اللہ دی جلال دی وجہ نال تیرا دل ڈر جاوے. اے مومنو ادا کو وقت تھوڑے تے نہیں آیا، ساڈا بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزار لئی، بڑھاپے دی دلیج تے تیرا میرا قدم ہے. اجے تک وقت نہیں آیا کہ اسی اپنے رب تو ڈر جائیے. کیڑا وقت ہونا ہے کہ اسی اپنے رب کو ڈرنا ہے؟ جوانی دیا 12 بھی ویکھ لیاں، جوانی دیا رونقاں بھی ویکھ لیاں، تے میرے بھائیو اجے تک ساڈا اللہ تو ڈرن تے کوئی پروگرام. تو یہ آیت کناں وچ پئی نہ تیندا اثر تیر بن کے دل نو لگیا. سواری تے بہ کے عرض کیتی، یا اللہ تیرا فضیل تیرے کو ڈر گیا، میں تیری بارگاہ وچ توبہ کرنا وا. میرے بھائیو ایسی پکی توبہ کیتی، سچی توبہ کیتی. اس تو بعد میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ولایت دا درجہ عطا فرما دیتا، اپنا ولی بنا لیا. توبہ تا کر. ایک توبہ اللہ دے، توبہ دا معاملہ ہوتا ہے رب نال، توبہ دا معاملہ ہوتا ہے ایک رب دی ذات نال. مثلا اسی اللہ دی نافرمانی کیتی، اللہ دی نافرمانی ہوئی، وہ تا رب کو معافی منگنی، یا اللہ معاف کر دے. ایک گناہ دا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد نال، بندیاں دے حق تلفی کیتی ہے، کسی نے دغال کیتا ہے، کسی نے فریب کیتا ہے، اپنی ہمسائے نو تنگ کیتا ہے، برات دا حق کھادا ہے، کسی رشتہ دار نو ستایا ہے، ان دا تعلق گناہ دا تعلق ہے حقوق بندیاں نال. اللہ فرمائندا ہے اس وقت تک میں معاف نہیں کرنا جس وقت تک میرا بندہ تین معاف نہ کر لے. عجب بات ہے میرے بھائیو، اسی بندیاں نو تنگ اسی بندیاں نو محلے والےاں نو کردے پے ہاں تے شبرات نو جا کے اسی اللہ کو توبہ پہ کرنے ہیں. ایسے گناہ دی جنہ گناہ دا تعلق حقوق العباد نالے بندیاں نالے، اس بندے کو پہلے معافی مانگ تے پھر رب کو معافی منگے دا تیری توبہ قبول ہے. فضیل بن عیاض ڈاکو سن تے سارے پیسے واپس کر دے رہے. ایک یہودی تے پیسے اڑ گئے
تے کیا میں نے معاف کر دے، میرے کو پیسے کیوں نہیں؟ اس کیا میں معاف نہیں کرنا؟ تے آپ نے فرمایا میرے کو پیسے تو نہیں۔ اس کیا کہ میرے اونٹاں نو چراؤ، اتنے ماہ میرے اونٹ چراؤ تے میں تو اپنے پیسے معاف کروں گا۔ تے فضیل بن زیاد جی ڈاکہ کر دے سن، ڈاکہ مار دے سن، اور علاقہ خائف ہوندا سی، ڈردا سی اس یہودی دے اونٹ پہ چرہندے نے، اس واسطے کہ میں معاف کر دے گا۔ تے اسی تا میرے بھائیوں کسی نہ بد ظلامی، میرے آقا نے فرمایا نا کہ اپنی زبان تے عدی ضمانت مندی اور جنت دی بشارت دینا۔ زبان نہ پتہ نہیں کتنے کو ڈاڈ دے اسی لفظ بولے نے جی، ادھک بندیاں دے دل دکھ دے پہنے، اپنی ہتھاں نہ پتہ نہیں کتنے کو اسی بندیاں نے تکلیف دیتی۔ میرے بھائیوں شبرات تو پہلے، عبادت کرن تو پہلے خدا را انہاں بندیاں کو جا کے پہلے معافی انہاں راضی کریا جائے، انہاں راضی کر کے پھر توبہ کریا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق دے کہ سچی توبہ، رسمی نہیں کہ سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی منگل والے دن شبرات ہے جی، رات انشاءاللہ اس مسجد دے اندر محفل بھی ہوئے گی، ذکر بھی ہوئے گا اور صلاۃ تسبیح بھی ہوئے گی۔